کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولیٰ رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معبود برحق اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ادا کرتے رہیے اس رب العالمین کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ چار خوبیاں اگر ایک انسان میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، اسے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے، اس انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور وہ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان میں اگر صبر پیدا ہو جائے تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی مشکلات کو ٹال دیا جاتا ہے، اور شکر ایک ایسی خوبی ہے کہ یہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو شکر کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے اور مزید نعمتیں عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب بات کر لیتے ہیں ذکر کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا، ذکر ایک ایسی خوبی ہے کہ اس کی وجہ سے رب تعالیٰ ایک ذکر کرنے والے انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نمبر 3 پر بات کر لیتے ہیں شکر کے اوپر۔ تو دیکھیے، شکر کا رب کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں اور دوں گا، میں اور نوازوں گا۔ اور شکر کرنا یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اگر یہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو شکر کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے اور مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بے شک شکر کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ صحت مند ہے، خیر میں ہے، عافیت میں ہے، اور اس کے اوپر چھت بھی ہے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہے، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے وہ بادشاہ کی زندگی گزار رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنے رب تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ عطا فرمائے تو بھی شکر ہے، اور وہ کچھ عطا نہ فرمائے تو بھی شکر ہے۔ جو ہم مانگ رہے ہیں اگر وہ عطا نہیں بھی فرماتا تو بھی شکر ہے، کیونکہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر بات کر لیتے ہیں ذکر کے حوالے سے۔ تو ذکر میں یہ ایک ایسی خوبی ہے ذکر کہ اس کی وجہ سے رب تعالیٰ ایک ذکر کرنے والے انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، یا کسی بھی پریشانی میں، مصیبت میں، یا کوئی بھی تکلیف یا بیماری ہے، تو آپ درود پاک کا ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے۔ اس ذکر سے، اس عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ستھرا، پاکیزہ اور تمہارے درجات بہت بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا چاندی کی خیرات سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں ماریں اور وہ تمہیں شہید کر دیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔